والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما السائل فلا تنهر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھیے محبت اور ذوق سے۔ الصلاة والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ سیدی یا رحمت للعالمین، وعلا آلکہ واصحابکہ سیدی یا خاتم النبیین۔ جسے مل گیا کملی والے کا دامن، بھئی جسے مل گیا کملی والے کا دامن، اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے۔ بھلا باغ جنت کو وہ کیا کرے گا مدینے میں جس کو ٹھکانہ ملا ہے۔ نمازیں پڑھے جا، اذانیں دیے جا، شب و روز سجدوں پہ سجدے کیے جا، پر اذانیں اسی کی، نمازیں اسی کی جسے پنج تن کا گھرانہ ملا ہے۔ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ ارے ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ سامعین محترم، واجب القدر حضرات، بہت ہی مبارکباد کے مستحق استاذ القراء، استاذ الحفاظ حضرت علامہ قاری ریاض حسین صاحب اور اس 69 چک کی مکمل ٹیم، انجمن نوجوانان اہل سنت، ان میں سے بالخصوص مجاہد اہل سنت غازی ملت حضرت علامہ امتیاز محمود نقشبندی زید مجدہ، جن کی کاوش سے یہ سالانہ عظیم الشان محفل نعت کا انعقاد ہوا، اور آپ تمام حضرات بھی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ ہمارے ضلع کی بہت بڑی محفل نعت، جس میں اللہ پاک نے ہم سب کو اور بالخصوص آپ کو شرکت کی اللہ نے توفیق بخشی۔ عزیزان گرامی، یہ محفل نعت ہے، اور کوئی محفل نعت کہتے ہیں سرکار کی تعریف کو، کوئی حضور کی تعریف کرنے آتا ہے اور کوئی سرکار کی تعریف کو سننے آتا ہے۔ تو سرکار کی تعریف کرنا سننا یہ الحمدللہ ہم سب کا شیوا ہے، یہ ہمارے مقدر میں اللہ نے لکھ دیا ہے۔ حضور کی تعریف کرتے بھی ہم ہیں، حضور کی تعریف سنتے بھی ہم ہیں، جیسا کہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، کہ وہ لوگ جن کو اللہ نے کتاب کا علم عطا فرمایا، وہ جو کتاب کا علم رکھنے والے افراد ہیں، وہ کتاب کو ایسے پڑھتے ہیں جیسے پڑھنے کا حق ہے۔ توجہ میری جانب کیجئے بھائی، میں قرآن حدیث پڑھ رہا ہوں اور آپ حضرات سماعت فرمائیں، انشاءاللہ جتنے بھی موتی ہیں یہ آپ کی جھولی میں آئیں گے تو انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ آپ پوری توجہ کیجئے گا۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت نے ایک صفت یہ بیان فرمائی ہے کہ جن کو اللہ نے کتاب کا علم عطا فرمایا ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ اس طرح قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اس طرح کتاب کو پڑھتے ہیں جس طرح کتاب کے پڑھنے کا حق ہے۔ مفسرین کرام نے اس کے مختلف اقوال لکھے ہیں۔ کتاب سے مراد تورات بھی ہے، کتاب سے مراد انجیل بھی ہے، اور اس کتاب سے مراد اللہ کا قرآن بھی ہے۔ جیسے جیسے اس کتاب سے مراد کتاب لی جائے گی اور اس کے پڑھنے والے بھی وہی شمار ہوں گے،
तौरात के पढ़ने वाले लोगों का ये शेवा होता था कि वो अपने मकसद की तिलावत करते, तवज्जो है ना, वो अपने मकसद की तिलावत करते। जहां जहां पर सरकारे दो आलम नूर मुजस्सम का नाम आता था वो उसको छुपा दिया करते थे। कुरान में इसके बारे में भी मुताल्लिक मुअतदद आयात व बय्यनात कुरान पाक में आई हैं कि उनका तरीका ये होता कि जब भी वो कुरान वो अपनी किताब पढ़ते थे, उस किताब में जब रसूलुल्लाह की तारीफ आती, आका की शान बयान होती, और मैं कैसे न सदके हो जाऊं लोगों, मेरा नबी तो वो नबी है जिसका तज़किरा फकत आपकी जुबानों पर नहीं, जिसका तज़किरा फकत मेरी जुबान पर नहीं, नात खानों की जुबान पर नहीं, मुफ्तियों की जुबान पर नहीं, मेरा नबी तो वो नबी है जिसका तज़किरा फकत कुरान में नहीं, बल्कि मेरा नबी तो वो नबी है, अभी आया नहीं था, इससे पहले जो किताबें नाज़िल हुई थी, तौरात में भी मुस्तफा की शान मौजूद है, इंजील में भी मुस्तफा की शान मौजूद है। हुजूर आए बाद में हैं, लेकिन आका के खदो खाल, आका के सिफ्तो कमाल, आका के रुखसार का अंदाज, आका की कदो कामत का तज़किरा, हुजूर के हुस्न और जमाल का तज़किरा, ये तो पहली किताबों के अंदर भी लिखा जा चुका था। तो ज़ीज़ान मन, मैं जिस तरफ इशारा देना चाहता हूँ, दानश्वर इस बंदे इस गुफ्तगू को समझेंगे कि मैं कौन से दर्द दिल अर्ज़ कर रहा हूँ। अज़ीज़ान मोहतरम, उस वक़्त यहूदी थे जो मोहम्मद मुस्तफ़ा के नाम को छुपा दिया करते थे, आपकी तारीफ उनको अच्छी न लगती थी। और आज भी कुछ लोग हैं जो मुनाफिक किस्म के लोग हैं, जिनको आज भी मेरे महबूब की तारीफ अच्छी नहीं लगती। सुन्नियों, अपने मुकद्दर को सलाम क्यों नहीं कहते? तुम मुस्तफा की तारीफ करके भी राजी रहते हो, मुस्तफा की तारीफ को सुनकर भी तुम राजी रहते हो। और ये एजाज है तो फकत हमें एजाज है। तो सामीन मोहतरम, मैं अर्ज करना चाहता हूँ, रब्बे करीम ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में मेरे नबी की कितनी प्यारी प्यारी बातों का तज़किरा फरमाया। अल्लाह पाक ने फरमाया, प्यारे हबीब, व अम्मा साइल फला तनहर, जब भी कोई सवाली, व अम्मा साइल फला तनहर, जब भी कोई सवाली आपसे खैरात लेने के लिए आए तो महबूब उनको झिड़कना नहीं। तो आज मैं सिर्फ इतनी दावत देना चाहता हूँ। चंद कुछ लोग ऐसे भी तो हैं, वो कहते हैं कि नबी से ना मांगो, नबी नहीं दे सकते, नबी से मिलता क्या है, जो कुछ मांगना है खुदा से मांगो। अरे मैं उनको दावत फिक्र देना चाहता हूँ, आओ अल्लाह का कुरान पढ़ो, खुद वो दाता, खुद वो अता करने वाला, वो रब्बे जुल जलाल जिस हस्ती की बारगाह में भेजने का हुक्म दे रहा है, उस हस्ती का नाम गुंबद खजरा वाला मोहम्मद मुस्तफा ही तो है। अल्लाह पाक मेरे नबी को फरमा रहे हैं, प्यारे हबीब, जो भी मंगता आपके दर पे आए और जो मांगे उसे झिड़कना नहीं, जो मांगता जाए उसे अदा करना आपका काम है। और अन अजवदो, सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की हदीस पाक है, ये लफ्ज सरकार के अपने नक्श करना, आका फरमाते अन अजवदो, सबसे बड़ा सखी, सबसे बड़ा सखी इस कायनात में, अल्लाह की मखलूक में अल्लाह ने मुझ मोहम्मद को बनाया है, सबसे बड़ा सखी। और अजीजान मोहतरम, सखी आजकल के जो सखी हैं उनकी कैफियत क्या है? चंद कोई रुपए देने वाला है, कोई गंदम देने वाला है, कोई कुछ न कुछ अता करने वाला है, और कोई चीज अगर मांग ली जाए तो सिवाय अल्लाह माफ करे इसके बगैर वो जुमला नहीं बोल सकते। लेकिन मैं कुर्बान न हो जाऊं, मेरे महबूब की शान वो है, मेरे महबूब की बारगाह में अगर कोई रोटी मांगने वाला आया है तो मोहम्मद ने बिठा कर खिलाई है, इसने सुभान अल्लाह फरमाई है। अगर कोई रोटी मांगने वाला आया है तो मेरे महबूब ने बिठा कर खिलाई है। खुशी के सुबात की आमिना के लाल की, खुशी के सुबात की आमिना के लाल की, के सुबात की आमिना के लाल की। मेरे मोहतरम सामीन, में अर्ज कर रहा था, मेरा महबूब वो सखी है, अगर किसी ने रोटी मांगी है तो मेरे महबूब ने बिठा कर खिलाई है, अगर किसी ने पानी मांगा है मेरे महबूब ने दूध का प्याला पेश फरमाया।
میرے محبوب کی بارگاہ میں اگر کسی نے سواری مانگی ہے تو آقا نے اونٹ عطا فرمایا ہے، گھوڑا عطا فرمایا ہے۔ ارے یہ سخاوت تو مصطفیٰ کی تھی ہی تھی، لیکن کوئی اگر کٹا ہوا بازو لے کر آیا ہے تو محمد نے وہ بھی جوڑ کر دکھایا ہے۔ اگر کوئی نکالی ہوئی آنکھ کو لایا ہے، میں اختصار سے چند باتیں عرض کر رہا ہوں، اللہ کرے کسی دل میں بات بیٹھ جائے۔ میرا محبوب کتنی عطا کا مالک ہے، میرا محبوب کتنا بااختیار ہے۔ وہ لوگ اپنی زبانوں کو بند کریں، وہ لوگ انگلی اٹھانا بند کریں جو مصطفیٰ کی ذات پر انگلی اٹھاتے ہیں۔ ارے میرا محبوب تو وہ محبوب ہے، ایک شخص غزوہ میں کھڑے ہوئے لڑتے ہوئے بازو کٹ گیا، ابھی لٹک رہا تھا، بازو کو اٹھایا، سرکار کی بارگاہ میں آیا، آ کر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ یہ بازو کٹ گیا۔ میرے محبوب نے فرمایا اگر تو صبر کرے تو میں محمد جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں نے صبر بھی کر لیا۔ اللہ پیارے محبوب نے فرمایا اگر تو نے صبر کیا تو تیری جنت پکی ہو گئی، جا پھر۔ تو کہنے لگا یا رسول اللہ جنت بھی پکی ہو گئی، لیکن میں بازو کٹا ہوا لے کر آیا تھا آپ کی بارگاہ میں، واپس جاؤں گا لوگ کیا کہیں گے؟ محمد کی بارگاہ میں گیا تھا، لایا ہے جڑوا کر، لوگ یا رسول اللہ آپ کی شان کے لائق یہ بات سچتی نہیں، لوگ گرا کریں گے، تانے دیں گے، دشمن بکواس کریں گے۔ میرے محبوب مسکرائے بھی صحیح اور ساتھ قریب کر کے فرمایا لا پھر ادھر، پھر لایا، کٹا ہوا بازو تھا، یہاں سے ہی کٹا ہوا ہے۔ میرے محبوب نے ایسے لعاب دہن نکالا، نکال کر اس کٹی ہوئی جگہ پر لگایا اور لگا کر جوڑ کر ارشاد فرمایا جا بھئی، جا کر لڑتا ہوا نظر آتا۔ سامعین محترم، میرے محبوب کی بارگاہ میں اور اتنے میرے محبوب سخی ہیں تو کوئی آنکھ نکالی ہوئی لاتا ہے تو محبوب وہ بھی فٹ کر دے دیتے ہیں، کوئی ٹانگ ٹوٹی ہوئی والا آتا ہے محبوب وہ جوڑ کر عطا کر دیتے ہیں، اور کوئی مقدر کا ایسے ستایا ہوا آتا ہے میرے محبوب کی بارگاہ میں بیٹھتا ہے، ابھی نگاہ کا عالم ہوتا ہی ہے تو پیارے محبوب اس کو اپنی آنکھ کے رنگ میں رنگ کر اس کو مقدر بھی مالا مال فرما دیا کرتے ہیں۔ تو میرے محبوب کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، وہ خزانہ اس وقت بھی ٹھاٹ باٹ کا خزانہ تھا اور آج بھی وہ خزانہ ویسے کا ویسے چل رہا ہے۔ تو آج بھی اگر کوئی بندہ چاہے یہاں سے پکارے چاہے وہاں جا کر پکارے، اپنے نبی کو پکارنا تیرا کام ہے، تیری بگڑی بنانا میرے مصطفیٰ کا کام ہے۔ تو ہمارا تحریک فروغ عشق مصطفیٰ الحمدللہ اس کا یہی ماٹو ہے، اس کا یہی مشن ہے کہ ہم لوگوں کے دلوں کے اندر سرکار کی دو عالم علیہ السلام کی محبت اور صحیح معنی حضور کا عشق، اور لوگوں باتوں باتوں میں نہ جاؤ، تفرقہ بازی میں نہ جاؤ، لوگوں کے پیچھے تقلیدیت کے سلسلے میں نہ جاؤ، آ جاؤ تحریک فروغ عشق مصطفیٰ کے ممبر بن جاؤ اور کھل کر سرکار کے ساتھ اپنا عشق پیش کرو۔ اللہ میری اور آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے، آمین وما علیہ۔